سپریم کورٹ کا سرکاری زمینوں پر قبضہ ختم کروانے کا حکم، پولیس اس قابل نہیں تو محکمہ ختم کر دیں۔ سرکاری زمینیں واگزار نہ کرانے پر عدالت کا اظہار برہمی، ریمارکس دیے حکومت اتنی بے بس ہے تو کمپیوٹرائزیشن بھی چھوڑ دیں۔ سرکاری زمینوں پر قبضے کا مکمل ریکارڈ طلب، آئی جی سندھ کو فورس فراہم کرنے کا حکم، 6 ہفتے میں آپریشن سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی ایس بی سی اے اپنے ہی افسران کے خلاف پھٹ پڑے، کہا ڈپٹی ڈائریکٹر کورنگی میرے کہنے کے باوجود عدالت نہیں آئے۔ گولڈن ٹاؤن شاہ فیصل میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس، جسٹس ندیم اختر نے استفسار کیا کہ غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دے کون رہا ہے؟ کیا آپ نے آخری حکم نامہ دیکھا؟ عدالت کا ڈی جی ایس بی اے سے مکالمہ، ڈی جی نے عدالت کو عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی۔ عدالت نے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ سے جواب طلب کر لیا، سندھ حکومت کو بغیر لے آؤٹ پلان کے تعمیرات کا معاملہ دیکھنے کی ہدایت۔ کراچی میں قبضہ مافیا سرگرم، ناظم آباد میں پھر سے غیر قانونی پورشنز بننے لگے۔ ایس بی سی اے کے افسران کی پشت پناہی میں تعمیرات جاری، بلڈر کاشف کی ہلاکت کے بعد کام رک گیا تھا۔ جرائم پیشہ عناصر سے کہتا ہوں شہر چھوڑ دیں یا دھندا، اسٹریٹ کرائم پر ایس ایچ او نہیں اب ایس ایس پی کو نوٹس ہوگا، گورنر سندھ کامران ٹسوری نے خبردار کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ہمراہ سی پی ایل سی ہیڈ کوارٹر کا دورہ، سیف الرحمان نے شہر قائد میں جلد مثبت اور راحت بخش تبدیلی کی نوید سنائی۔ گورنر سندھ کا مافیاز کے خلاف کارروائی کا دبنگ اعلان، کہا میں چاہتا ہوں سندھ میں کوئی لڑکا بے گناہ نہ مارا جائے۔ غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈاکٹر سیف الرحمان کہتے ہیں شہریوں سے لوٹ مار کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، پولیس کی مدد سے پارکنگ مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لیگل بھی لوگ پیسے کلیکٹ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی آکشن ہوا نہیں ہوتا اور وہ سائٹ بھی نہیں ہوتی۔ جو کے ایم سی یا ڈی ایم سی نے جو لائسنسز دیے ہوئے لوگوں کو پارکنگ کے لیے اوور چارج کرتے ہیں، صرف ان کے خلاف کارروائی ہوگی بلکہ ان کے لائسنسز بھی کینسل ہوں گے اور ٹینڈرز بھی ہم کینسل کریں گے۔ سٹی 21 کی خبر پر ایکشن، لیاری جنرل ہسپتال میں 28 کروڑ کی کرپشن پر محکمہ صحت سندھ کا نوٹس، وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیشو نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ لیاقت علی بھٹی کمیٹی کے سربراہ مقرر، ممبران میں عبدالحمید، ڈاکٹر سمیہ طارق شامل، 7 روز میں رپورٹ طلب کر لی گئی۔ سندھ حکومت کا کرپشن سے نجات حاصل کرنے کا عہد، چیئرمین اینٹی کرپشن کے دفتر میں آن لائن شکایات سیل قائم، سیل میں عام شہری ہر وقت شکایات درج کروا سکیں گے، جھوٹی شکایت کرنے والوں کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی۔ آئی ٹی کے ماہر شاہد ابڑو کہتے ہیں یہ پورٹل سابق وزیر اعظم کے پورٹل سے منفرد ہے، اس میں کوئی جھوٹی شکایت نہیں کر سکتا۔ یہ سسٹم تو بن چکا، عمل درآمد بھی ہم ہی کریں گے، یہی لوگ کریں گے، اور میں ادھر بیٹھ کے باقاعدہ اگر سسٹم آیا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مکمل ایک قسم کی سپرویژن ہوگی اور مکمل ایک قسم کا واچ ہوگا ایک ایک کمپلینٹ پہ۔ ہم تجربے کے طور پر اس کو اب پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر بھی ہم لے رہے ہیں اور ویسے بھی اس کو کام شروع کریں۔ سندھ حکومت عوام کی خدمت میں پیش وزیر اعلیٰ نے سندھ ریسکیو 1112 کے ہیڈ کوارٹرز کا افتتاح کر دیا۔ ریسکیو سروس میں 230 ایمبولینس کام کریں گی، مرکزی شاہراہوں پر ہر 50 کلومیٹر پر ریسکیو سروس شروع کرنے کا اعلان۔ ریسکیو کیڈٹس کی مراد علی شاہ کو سلامی، تقریب میں مرتضی وہاب، رسول بخش چانڈیو، ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان سمیت ریسکیو اہلکاروں کی شرکت۔ بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں، امیدوار پرجوش، سہراب گوٹھ یو سی 5 سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے امیدوار سلطان بلیدی، وائس چیئرمین کے امیدوار لالا رحیم اور کاؤنسلر عامر زیب جیت کے لیے پرعزم، بولے الیکشن ہو یا نہ ہو عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں پہلے بھی یہاں جو یو سی 31 سے میں نے الیکشن لڑا، وائس چیئرمین میں بنا تھا۔ اب یو سی 31 جو ہے اس وقت میں ٹون بن گیا، اس میں 8 یونیورسٹیاں بنی ہیں، تو یہاں پر مختلف امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں اور اب لگے ہوئے لوگوں کی خدمت کے لیے۔
तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इलेक्शन शफाफ बनाने का मुतालबा। मेयर कराची के नामजद उम्मीदवार अशरफ कुरैशी कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात से कबल तकर्रुर और तबादले पर एक्शन नाकाफ़ी है। जून के बाद की तकर्रुरियाँ और तबादले मनसूख किए जाएँ। जब से ये इलेक्शन कराची में अनाउंस हुआ है मुस्तकिल वायलेशन हो रही है, इलेक्शन रूल्स की वायलेशन हो रही है मुस्तकिल। तबादले और ट्रांसफ़र जो है नहीं हो सकते, जिस तरह किसी का वोट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए। PSF का ज़िला शर्क़ में गमे बेनज़ीर सेमिनार, सूबाई वज़ीर सईद गनी, निसार खोड़ो की खुसूसी शिरकत। PSF के ओहदेदारों मंसूर शाहानी, मदनी रज़ा, फैज़ पाशा, फरीद मेमन और दीगर की शिरकत। शुरका का शहीद बीबी को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद में नज़्म भी पेश की गई। थोड़ा जुर्माना किया और छोड़ दिया। धुआं छोड़ती गाड़ियां आलूदगी बढ़ाने का सबब बनने लगी। ट्रैफिक पुलिस धुआं चेक करने के आलात से भी महरूम। धुएं से खुद ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी गले और सांस की तकलीफ का शिकार। शहर कायद की सड़कें खस्ताहाली का शिकार। कयूमाबाद चौरंगी से मुत्तसिल सड़क टूट फूट का शिकार। धूल मट्टी से शहरी मुतादिद बीमारियों का शिकार होने लगे। सड़क पर ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल। शहरियों का सड़क की तामीर पर इक़दामात न करने का शिकवा। उधर सोल्जर बाजार थाने की अहम शाहराह भी टूट फूट का शिकार। सड़क की खस्ताहाली से शहरियों का गुजरना भी मुहाल। शहर में टूटी सड़कों के बाद सीवरेज का बड़ा मसला। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा। गड्ढे और सीवरेज का पानी हादसात का सबब बनने लगा। फैक्ट्री मुलाजमीन की इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील। यहाँ पर जितना भी डाला है मलबा ये अपने आप तहत डाला है। आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर आए दिन गाड़ियाँ जो ना वो आ रही हैं, डैमेज हो रही हैं, बम्पर टूट रहे हैं कारों के, और शहरी बहुत परेशान है। ये बस कंप्लेन किए, यहाँ के यूसी साहब को भी कंप्लेन किए, हमारी कंपनी से बहुत दफ़ा कंप्लेन गई है। हमने पर्सनली तौर पे मलबा भी डलवाया है 2-3 दफ़ा, लेकिन फिर वो पानी जहाँ से आता है तो मलबा नीचे दब जाता है। जमात इस्लामी पुलिस की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गवर्नर सिंध को शहर का ख्याल है तो के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करें। बल्दियाती इंतखाबात का रास्ता रोकने की कोशिश किए जाने का इल्ज़ाम। बोले कराची के अवाम के खिलाफ साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। इतने सारे इदारों की मौजूदगी में अगर हमारा बच्चा घर से बाहर निकले और हमें यह खौफ हो कि कोई भी मुजरिम आएगा, गन तानेगा, उससे चीज़ें छीन लेगा, और अगर उसने ज़रा सी भी आवाज़ मुझ से निकाली तो उसको गोली मार देगा, तो फिर इन इदारों का क्या फ़ायदा, इस हुकूमत का क्या फ़ायदा, ये रियासत कर क्या रही है। 5 से 16 साल के बच्चों को मुफ्त तालीम देने से मुताल्लिक केस। 15 दिन में 3 लाख बच्चों को इनरोल किया। सेक्रेटरी तालीम का दावा। इनरोलमेंट बढ़ाने का फ़ायदा तब होगा जब हाजिरी बढ़ेगी। अदालत का मुकालमा। हमने 4430 बंद स्कूल्स खोले हैं। सेक्रेटरी तालीम का जवाब। कौन कौन से अजला में बंद स्कूल खोले गए, तफसीलात तलब। मजीद समात 13 जनवरी तक मुलतवी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अब्दुल्ला अलवी की मुलाकात। बिजली की बिलातातुल फराहमी, लाइन लॉसेस कंट्रोल करने के इक़दामात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की मसाइल का शिकार सारिफीन के लिए खुली कचहरी लगाने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह के एजाज़ में इस्तकबालिया। वफाकी वजीर कमर जमान कायरा ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का एहतमाम पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम की जानिब से उनकी रिहाइशगाह पर किया गया। बल्दिया उज़्मा कराची में क्रिसमस केक काटने की तकरीब। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। कहा मसीही मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बिरादरी की गिरां कदर खिदमत हैं। क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। गिरजाघरों के अतराफ सफाई के इंतजामात मुकम्मल। एडमिनिस्ट्रेटर सैयद शकील का बल्दियाती खिदमत की फराहमी के कामों का जायजा। उधर बल्दिया वस्ती में मसीही मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह अदा कर दी गई। म्यूनसिपल कमिश्नर वस्ती जाहिद हुसैन कहते हैं मसीही बिरादरी को फराहम सहूलियात खुद मॉनिटर कर रहा हूँ।
ہولی ٹرینٹی چرچ میں کرسمس کی تقریب MP نوید اینتھنی مہمان خصوصی، پادری شفیق کمل اور ان کی اہلیہ پاسٹر غزالہ شفیق کی شرکت، نومی بشیر، ظفر اقبال، احسن صدیقی، بندیا رانا، پروفیسر عنایت دین بھی شریک ہوئے۔ رہنما پیپلز پارٹی نوید اینتھنی نے کیک کاٹا، اینجل اور آرزو کی جانب سے کرسمس گیت پیش کیا گیا۔ احمد بخش ناریجو سیکرٹری کالج تعلیم تعینات، سندھ کے کالجز کی ابتر صورتحال پر 28 دسمبر کو اجلاس بلا لیا۔ خصوصی اجلاس میں 14 نکاتی ایجنڈے پر غور، محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ DG کالجز سندھ اور ریجنل ڈائریکٹرز بھی شریک ہوں گے۔ ادھر گریڈ 18 میں ترقی پانے والے 883 لیکچرارز کی مختلف کالجز میں تعیناتی کر دی گئی۔ محکمہ اسکول تعلیم کا اساتذہ کی مزید بھرتیاں کرنے کا فیصلہ، نئی بھرتیاں سندھ کے 7 اضلاع میں کی جائیں گی۔ تمام اضلاع کے DEOs کو خط ارسال، خالی اسامیوں کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ کراچی میں پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج کا 34واں کانوکیشن، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل امجد خان نیازی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ امیر البحر نے بہترین کارکردگی پر شعبہ انجینئرنگ کو سراہا، 382 طلبہ و طالبات میں ڈگریز اور میڈلز تقسیم۔ اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کے تحت پاکستان کلائمیٹ کے عنوان پر راؤنڈ ٹیبل سیشن کا انعقاد، نائب صدر OICCI عامر پراچا کا خطاب، کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کوئی روڈ میپ اور پروگریس نہیں۔ ریسرچرز نے عالمی سطح پر بدلتے موسم اور ان کی وجوہات پر بریفنگ دی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے، کہا مشکل وقت سے دوچار پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی نے شدید متاثر کیا۔ پاکستان میں ابھی جو فلڈز آئے تھے، they are probably the worst in the history of Pakistan and even in the history of other countries. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا ہر سٹیزن اب کلائمیٹ کے بارے میں سوچے۔ ڈونر سندھ کی سینئر صحافی GM جمالی کے والد کے سوئم میں شرکت، صوبائی وزیر سعید غنی کی بھی GM جمالی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، والد کے انتقال پر اظہار تعزیت، مرحوم کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا۔ اور آرٹس کونسل میں غم گسار آرٹس اینڈ کلچر کی جانب سے شامل قلندر، مقامی گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا، لال شہباز قلندر کی دھمال نے سما باندھ دیا۔